بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ولن اعداءهم۔ اس وقت پاکستان میں میثم عباس نامی ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا اور ایف آئی آر کٹی ہے 295A کے جرم کے عنوان۔ اب سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ تو انہوں نے کہا اس یزیدی اہل حدیث کے سرغنے، اور کیا کہا تو ہم کہتے ہیں کہ کم ہی کہا، وہ اس سے زیادہ گروہ شخص ہے۔ لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لاء میں 295A کے لیے لکھا ہوا کیا ہے۔ کسی جماعت کے مذہب یا مذہبی اعتقادات کی تذلیل کے ذریعے اس کے مذہبی جذبات کی بے حرمتی کی نیت سے کینہ ورانہ اور ارادی افعال insults the religion or the religious belief۔ پاکستان میں اس وقت اہل حدیث دو اقسام کے، الحمدللہ جو شریف النسب اور پاک خاندانوں کے تھے، پاک ماؤں کی اولاد، وہ تو ہو گئے حسینی اہل حدیث۔ اب بھی ممکن ہے کچھ شرفاء ایسے ہوں یزیدی اہل حدیث میں کہ جو پلٹ آئیں رسول علیہ رسول کی جانب۔ تو اس وقت اہل حدیث دو طبقات میں تقسیم ہیں، ایک حسینی اہل حدیث اور ایک یزیدی اہل حدیث۔ یزیدی اہل حدیث کے دو سرغنہ ہیں جو خود ایک ناصبی اور دشمن اہل بیت احسان الہی ظہیر کے بیٹے ہیں۔ ایک کا نام ہے ابتسام الہی اور ایک کا نام ہے ہشام الہی۔ ہشام الہی کی خصوصیت یہ ہے کہ بڑے فخر سے وہ گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ کہ جس نے 60,000 سے زیادہ اہل سنت فلسطین کے قتل کیے، اس کے ناشتے اور شور یہ مچاتے ہیں کہ جی میں وہاں جا کر حق بیان کر کے آیا۔ تو ایک تقریر وہ بھی بتا دیں کہ آپ نے وہاں پر کیا حق بیان کیا، اور اگر ریکارڈ نہیں ہوئی تو بالآخر کانفرنس کی تقریروں کی کہیں نہ کہیں پر تشہیر ہوتی ہے کہ کس نے کیا کہا۔ تو ایک بتا دیں آپ کیا پرچم حق بلند کر کے آئے، کیا حق بات کہہ کے آئے۔ ظاہر ہے کہ یزیدی سے کوئی بھی حق کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو سب سے پہلے سنتے ہیں کہ اس نوجوان نے کیا کہا کہ جو انتہائی بے غیرت قسم کا ملا ہے کہ جس نے ہمیشہ جب بھی زبان سے کچھ بکا تو کٹر پکا، جب بھی بکواس کی تو بکواس ہی کی، جب بھی اس نے زبان کھولی تو بکواسات کی۔ اور اب انہوں نے یہاں پر کہا کہ انتہائی بغیرت قسم کا مولوی ہے، تو یہ صحیح کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ یزید کا دفاع کرنے والا امام حسین کا دشمن ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یزید کی حمایت کرے اور وہ امام حسین کا بھی طرفدار ہو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس نے جب بھی بکا تو گٹر بکا، تو یہاں پہ کہنا چاہیے کہ نہیں، یہ تو خود اس کی زبان اور منہ ہی گٹر ہے۔ ظاہر گٹر میں سے کیا نکلے گا، اور دنیا جانتی ہے، پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا ڈبہ ہے یہ دونوں بھائی کی جس میں پتھر جو ہیں ہلتے ہیں، کوئی منطقی اور علمی بات نہیں کرتے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اہل حدیث پر کہ آپ کے یہاں ملینر قسم کے لوگ ہیں، ان کی تھوڑا اسپیچ تھراپی کر ڈھنگ کے لوگ لے آئیں۔ وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث اکثر جو ہیں 46 میں، آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں ایک بنیوں کی کاسٹ تھی کھتری، کھتریوں میں بھی جو گرے ہوئے لوگ تھے کہ جو اپنی دکانیں بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے پھر اپنے چچاؤں کی اور ماموں کی اور دوسروں کی دکانوں پہ بھی قبضے کیے۔ انتہائی گرے ہوئے جو کھتری تھے وہ ہوئے اہل کہ جن کے یہاں اکثر ابھی بھی ایسا تھا کہ 1990 تک 80 تک ان کے یہاں بعض کی دادیاں نانیاں مائیں ہندو رہیں، کھتری تھے، اور ابھی بھی ان کے دلوں میں ایک بغض ہے، شور بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ابھی بھی یہ اسلام کے کبھی فیور کی بات نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں سے آپ کو عام طور پر ایسے الفاظ ملیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل ہو، اور ایسے الفاظ ملیں گے جس میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تذلیل ہو۔ اور انہوں نے اپنا انتقام لینے کے لیے، کیونکہ یہ لوگ ہیں بالکل طلقاء کی، جس طرح فتح مکہ کے وقت معاویہ اور اس کے خاندان والے مسلمان ہوئے، دل میں نفاق تھا، تو یہ اکثر اہل حدیث جو ہیں یہ کھتری تھے۔ اب ہم اکثر اہل حدیث سے جو بچے اگر واقعا مسلمان ہو گئے تو ان سے ہم معذرت کریں گے، لیکن وہ جانیں ان کے آباء و اجداد کھتریوں میں بھی انتہائی گرے ہوئے اور کنجوس تھے، جنہوں نے اپنی دکانیں بچانے کے لیے یہ مذہب کا وعدہ اڑا۔ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ آج سے کچھ ٹائم پہلے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر اس کے دعوت نامے والی امریکہ میں جا کے ناشتہ کر کے آیا ہے۔ تو جو امریکہ میں جا کے ناشتہ کر کے آ جائے تو وہ امریکوں کا غلام ہوتا ہے، وہ امریکیوں کا کتا ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا رہنما، مسلمانوں کا خیر خواہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ امریکہ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ناشتے کے لیے تو کیوں نہ جاتا بھائی؟ اس کا جو اولو الامر ہے، اس کا جو آئیڈیل ہے، اس کا جو خلیفہ ہے، فضائیہ کو برباد کر دیا، اسلحے کے ڈپو کو برباد کر دیا، جولان کی پہاڑیاں اسرائیل کو دے دیں، اور اس خبیث اہل حدیث اولو الامر سے پوچھا جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے فلسطین کے بچوں کے لیے، وہ کیا کر رہا ہے اسرائیل کی مخالفت میں۔ پورا شام جو بشار الاسد نے بنایا تھا، اور اب اہل سنت جان لیں کہ بشار الاسد نے جن لوگوں کو مارا تھا سنی نہیں تھے، وہ یہی ناصبی دہشت گرد۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں جب یہ مارے جائیں دہشت گرد تو کہا جاتا ہے دہشت گرد، اور شام میں جب یہ دہشت گرد مارے جائیں یا عراق میں دہشت گرد مارے جائیں تو کہا جاتا ہے سنی۔ تو اہل سنت جان لیں کہ جولانی کے طرفداروں کو مار کے قید کر کے بشار الاسد نے صحیح کیا تھا یا غلط۔ اب جب یہ چھوٹ گئے، آپ دیکھیں اسرائیل کے مقابلے میں جو شام تھا وہ باقی رہا یا خود آپ ایک دن فیصلہ کریں گے کہ بشار الاسد نے ان لوگوں کے ساتھ صحیح کیا تھا، کیونکہ سب کے سب یہ ناصبی اور خبیث قسم کے لوگ اسرائیل کے طرفدار تھے۔ اب یہ 5 فروری 2026 کو ناشتہ کرنے
کرنے گیا اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور یہ میسم صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کتا ہے، صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اصل اس کی حقیقت بیان ہوگی وہ ہوگی یہ کہ یزید کا خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس یزید خبیث ملعون پر لعنت ہو، اور ان لوگوں پہ لعنت ہو کہ جو یزید کو پاور میں لائے یا جن لوگوں نے یزید کا دفاع کیا، جو یزید کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو یہ یزیدی ہے، لوگوں کی فضیلت ہی یہی ہے، اور یہی ان کے اولو الامر کی فوج کر رہی ہے کہ وہاں پر یزیدیوں کے اور دشمنان اہل بیت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو انہوں نے کہا صحیح کہا کہ یہ اصل ملا نہیں ہے، یزیدی ملا ہو کیسے سکتا ہے؟ اور عوام اہل سنت کو چاہیے کہ اس سے آدمی سے سوال کریں کہ تم کہاں کھڑے ہو، یزید کی جانب کھڑے ہو یا امام حسین علیہ السلام کی جانب، اور اس سے سوال کیا جائے خود اس کے اولو الامر کے بارے میں، جولانی کے بارے میں کہ جولانی کہاں کھڑا ہے خبیث، اور اس کے بارے میں تو ٹرمپ بار بار کہہ چکا ہے کہ یہ ہمارا آدمی۔ اور So I don't want to spend a lot of time, but all I can say is that the president of Syria, who I essentially put there, واقعی یہ دشمنوں کا آدمی ہے، پہلے یہ IS میں تھا، پھر اس کا سر کی قیمت لگی، پھر اس کی تربیت ہوئی، ڈینٹنگ پینٹنگ ہوئی، اس کا حلیہ بنایا گیا اور اولو الامر بنا کے اس کو پیش کر دیا گیا، اور اسی اولو الامر کے دفاع کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پاکستان سے یزیدی ملا کو بلایا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ برادران اہل سنت اپنے علماء کو پہچان رہے ہیں۔ اب تک تو یہ جانتے تھے کہ ان کی مسجدوں میں بچوں کے ساتھ ہوتا کیا، جو ایپسٹین فائل کھلی ہے یہ تو ایک جزیرہ تھا، ان کی تو ہر مسجد میں یہی ہو رہا ہے۔ ہاں بھائی اتنا سا فرق ہے کہ بچے کاٹ کے کھاتے نہیں ہیں، لیکن ہاں ان بچوں کو آئندہ بلیک میل کر کے اہل بیت کے خلاف یوز ضرور۔ اب رہ گیا یہ کہ جی توہین کی، یہ کون سی اہل حدیث کے مذہب کی توہین؟ کیا خود اہل حدیث کے جو حسینی ہیں وہ اس یزیدی مولوی کو برا نہیں کہتے؟ کیا میثم عباس صاحب کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اس کو کھلی گالیاں نہیں دی؟ بلکہ بعض لوگوں نے تو کھلی گالیاں دی ہیں، خود اہل سنت نے اہل حدیث گالیاں دے رہے ہیں، اور یزیدیت سے بڑھ کر تو کوئی گالی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ شخص بار بار شور مچا رہا ہے کہ ایران نے حملہ کر دیا مڈل ایسٹ پر۔ اس جاہل آدمی کو تقریباً سب بتا چکے ہیں کہ ایران نے حملہ کیا ہے امریکہ کے ان فوجی بیسس پر کہ جہاں سے دفاع ہو رہا تھا اسرائیل کا اور جہاں سے حملے ہو رہے تھے ایران۔ دوسری بات یہ ہے کہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پہ حملے کیوں نہیں کیے۔ تو یہاں پر مختلف لوگوں کو چاہیے کہ اس آدمی سے سوال کیا جائے کہ ایک گنتی بتاؤ کہ ایران نے اسرائیل پر اب تک حملے کیے یا نہیں کیے۔ ایران نے تو اتنے حملے کیے ہیں کہ دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ وہ لاتعداد، کم سے کم یہ خبیث آدمی ایک دفعہ تو کہہ دے کہ ایران نے کتنے حملے کیے ہیں اسرائیل کے۔ بالکل خاموش ہے، بس ایک بات کرتا ہے، ڈبے میں جیسے پتھر مارے جاتے ہیں کہ جی مڈل ایسٹ پہ کیوں حملہ کر دیا، مڈل ایسٹ پہ کیوں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ ان کو ٹرمپ کا کتا کہنا ان کی کوئی توہین نہیں، ان کی اصل حقیقت ہے کہ یہ یزید کے، ان کی اصل حقیقت ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمنوں کو۔ جتنے لوگ ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ وہ اس آدمی سے اب سوال کریں، اس کے خلیفہ اور اس کے اولو الامر، اس کے امام خبیث جولانی کے بارے میں کہ جو ٹرمپ کا بھیجا ہے، جو خود ٹرمپ کا کتا، جو خود ٹرمپ کا کتا ہو، اس کے ماننے والوں کے بارے میں کیا کہا۔ تمام اہل حدیث سے سوال کیا جائے کہ وہ بڑا جشن منا رہے تھے اس جولانی کے بارے میں، تو سوال کریں کہ اس جولانی نے کیا کیا اسرائیل کے لیے، کیا کیا غزہ کے یتیموں کے لیے، آیا کوئی حملہ کیا کہ نہیں کیا، کیا کوئی کسی فلسطینی کا دفاع کیا کہ نہیں کیا۔ اس نے تو بشار الاسد کے بنائے ہوئے سارے شام کو ختم کر دیا۔ آخر میں پھر توجہ دلائیں، حسینی اہل حدیث کھڑے ہوں، یزیدی اہل حدیث کا منہ بند کریں، اور تمام برادران اہل سنت جان لیں آج جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، کل ان کے بڑے امام حسین کی مخالفت کر رہے تھے اور یزید کی طرفداری کر رہے تھے۔ کل ان کے لوگ امام حسین کے جلوس پر حملے کرتے تھے اور یزید کا ذکر کرتے تھے۔ یہ پورا ایک اسلام میں نٹ پر چل رہا ہے۔ دشمنان اسلام کا اور منافقین کا ان کے چہروں سے نقابیں ہٹنی چاہیے۔ تمام برادران اہل سنت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا، کون لوگوں نے شہید کرنا چاہتے تھے، کن لوگوں نے آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکواس کی اور دیوانگی کی اور ہجر و ہذیان کی نسبت دی، کن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ کو ڈرایا دھمکایا اور ان کی شہادت کا سبب بنے، کن لوگوں نے مولا امیر المؤمنین کے خلاف جنگیں کی، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف۔ ان جنگوں میں کتنے لوگ مارے گئے۔ ایک جنگ ہوئی جنگ جمل کے جس میں 10,000 سے 36,000 لوگ مارے گئے، دوسری جنگ ہوئی جنگ صفین کے جس میں 70,000 سے 1,10,000 لوگ مارے گئے۔ پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، جنازے پہ تیر چلے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اور ایسے ہی جس طرح سے یہ ملا ہیں یزیدی اس زمانے کے خبیث لوگ تھے جو اہل بیت مقابلے میں دشمنان اہل بیت کی تعریف، اور ہم لوگ یعنی شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں ان کے گھر کا، ان کے گھرانے کا احترام کرتے رہے اور ان کی آل کے خلاف جو بھی آیا اس کی مخالفت کرتے رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں یہ حکم تھا جو بھی علی کے خلاف ہے وہ منافق ہے۔ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا، یہ بغض دل کی چیز ہے۔ اگر کسی کے دل میں بغض علی کا تو کیا فرمایا اشرف الانبیاء نے، وہ منافق ہوگا۔
چہ جائے کہ مولا علی کو کوئی گالیاں دے، ان کے خلاف تلوار اٹھائے یا ان سے جنگ کرے، بلا شک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو ہمیشہ منافق سمجھا اور سمجھتے رہیں گے، اور جو بھی ان دشمنان اہل بیت کی، دشمنان مولا امیر المؤمنین کی حمایت کریں گے، برادران اہل سنت کو چاہیے پہچانے ان کو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔